سوچو، رات کے 12 بج رہے ہیں، امریکہ جنگ میں ہے، لوگ تکے ہوئے ڈر کے سائے میں اپنی لائٹ بند کر کے سو رہے ہیں، اور پھر بنا آواز کے، بنا چیخ کے، بنا وارننگ کے کسی کے کمرے میں دھواں پھیل جاتا ہے۔ اس کمرے میں جتنے بھی لوگ تھے ان کے ناک میں عجیب سی اسمیل محسوس ہونے لگی، ان کے کڑے جلنے لگے، آنکھیں بھاری ہونے لگے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، پیر جواب دیتے تھے، آواز نکالنا چاہو لیکن آواز بھی قید ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ لوگ زندہ تھے لیکن اپنے جسم کے قید میں تھے، اور باہر رات بالکل خاموش ہوتی ہے۔ یہ کوئی مووی کا سین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ریل کہانی ہے جس کو سننے کے بعد تمہارا دماغ ہل جائے گا۔ اور اس کہانی میں جو حادثہ ہوا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کے ختم ہونے کے بعد بھی کئی سالوں تک لوگ اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ بات 1944 کی ہے، جب امریکہ جنگ میں مصروف تھی۔ تو اس وقت ایک شہر مارٹون ایلینوائس، جس میں ایک رات جب پہلے وکٹم چیخ کا اٹھا، کسی نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ ان کے کمرے میں ایک عجیب دعا پھیل گئی تھی۔ جب وہ باہر آ کر لوگوں کو بتانے لگا تو لوگوں نے کہا یہ شاید اس کی کوئی وہم ہے یا پھر یہ کوئی وار کا سٹریس ہے۔ لیکن اگلی رات پھر وہی اسمیل اور پھر وہی دعا، اور اس بار دوسرا گھر تھا، پھر تیسرا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ دعا پورے شہر میں پھیلنے لگا۔ کوئی رات کو کیمیکل گیس چھوڑ رہا ہے۔ پولیس کو جب کال آئی انہوں نے بھی اس کیس کو ہلکے میں لے لیا، اور جس وکٹم کو بھی یہ بیماری لگتی اس دعوے سے، وہ وکٹم ہل نہیں سکتا تھا۔ عجیب سی سویٹ میٹالک سمنٹ تھا، پوری جسم سن ہو جاتا تھا۔ اور جب یہ کیس ڈاکٹرز کو دکھائی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ شاید یہ کوئی پوائزن گیس جیسے سمٹم ہے، لیکن کون سی ایگزیکٹ کسی کو بھی پتا نہیں تھا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر ایک رات ایک شخص نے کہا میں نے اسے دیکھا، لیکن پولیس نے جب کہا کسے، اس نے کہا اس آدمی کو جو میرے کھڑکی کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کے چہرہ شیڈو جیسا تھا، اس کے کپڑے ڈارک جیسے تھے، ہاتھ میں کوئی میٹالک چیز تھی جہاں سے گیس نکل رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے آواز دی تو وہ شخص بھاگنے لگا، اور جب وہ بھاگنے لگا تو وہ گر پڑا۔ اب شہر میں خوف پیدا ہو چکا تھا، لوگ رات کو بندوق لے کر سونے لگے، کھڑکیاں بند کرنے لگے، دروازے بند کرنے لگے، لیکن گیس دروازہ نہیں مانتی۔ اور اگلی رات ایک بچہ وکٹم بنا، اور جب لوگوں نے وہ بچہ ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے جاؤ۔ ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر چپ تھی، کیونکہ انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ ماس ہسٹریاں نہیں لگ رہی ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اب شہر کے لوگ ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی، اگر یہ ایک آدمی ہے تو اسے پکڑ کیوں نہیں رہے؟ پولیس کی ڈیوٹی بڑھ گئی، رات بھر گھر گھومتی تھی، لیکن گیس پھر بھی آتی رہی، اور ہر بار صرف ایک ہی کام کرتی، انسان کو زندہ لاش بنا دیتی۔ اور پھر ایک اور کیس سامنے آیا، کچھ وکٹمز نے کہا کہ پیرائسس کے بعد ان کے جسم پر کیمیکل برن جیسے داغ تھے۔ مطلب یہ کوئی خیالی چیز نہیں تھی، یہ ریئل تھا۔ اب شہر میں افواہ پھیلی، کیا یہ کوئی ملٹری ایکسپیریمنٹ ہے؟ کیا یہ وار کے دوران ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ کیا گورنمنٹ چپ ہے؟ اور سب سے خوفناک سوال یہ تھی، اگر یہ ایک آدمی نہیں ہے تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ اس رات ایک پولیس آفیسر نے ایک شیڈو کو دیکھا، اور جب پولیس نے اس شیڈو کا پیچھا کیا وہ شیڈو دھیرے دھیرے گم ہونے لگا اور دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں CCTV کیمرے بھی لگے تھے، اور جب بعد میں CCTV کیمرے میں چیک کیا تو وہاں پر CCTV کیمرے میں کوئی بھی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اگلی صبح ایک اور وکٹم۔ پھر مارٹون شہر صرف ایک شہر نہیں رہا، بلکہ وہ ایکسپیریمنٹ بن چکا تھا، جہاں ہر آدمی یہ سوچتا تھا کیا آج رات باری ہماری ہے؟ اور کہانی یہی نہیں رکتی، اور جو آگے ہوا اس نے امریکہ کی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ میں ایک اور انسولوڈ مسٹری کھڑا کر دیا، اور جب لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید پولیس اب کنٹرول کر لے گی، اسی وقت ڈر نے شہر کی سوچ کو قبضہ کر لیا۔ لوگوں نے اپنی کھڑکیاں پر کپڑے بھر دیے، ہر دروازہ بند تھا، لیکن پھر بھی رات کو وہی اسمیل تھی، وہی دعا تھا۔ اس بار زیادہ تیز تھی، اس بار زیادہ گہری تھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے میرے چہرے پر دعا پھینک دیا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھا تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا، بالکل بے جان۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹس کمپیئر کی انہوں نے دیکھا کہ سمپٹم ایک جیسے نہیں تھے، کسی کی جسم صرف 10 منٹ کے لیے سنت ہوا تھا تو کسی کے گھنٹوں تک، اور کسی کی آنکھ کی جلتی رہی۔ یہ ایک چیز کلیئر رہا تھا کہ گیس ہر دفعہ الگ الگ تھا،
یا پھر یہ کوئی ایکسپیریمنٹ کا حصہ ہے؟ پولیس نے اب پبلک کو بتانا شروع کر دیا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سچویشن ہم کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن رات کو جب ایک پولیس آفیسر خود ڈیوٹی سے لوٹ کر گھر گئے تو وہ بھی لائٹ کو آن رکھ کر سوئی۔ یہ دشمن سامنے سے نہیں آ رہا، یہ ہوا بن کر آ رہا ہے۔ پھر شہر میں ایک اور بات پھیلنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ گیس صرف ان گھروں میں آ رہی ہے جہاں کھڑکیاں تھوڑی سی کھلی ہوتی ہے، مطلب کوئی تو رات کو شہر گھوم رہا تھا اور اسے پتا تھا کون سے گھر سافٹ ٹارگٹ ہے۔ اگلے دن دو پولیس آفیسر نے ایک کلیم کیا کہ انہوں نے ایک گلی میں ایک شخص کو دیکھا جنہوں نے ڈارک کوٹ پہنا تھا، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک چیز تھی جو ٹارچ جیسی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی ان کو نے آواز دی وہ بھاگا۔ پولیس نے اس کا پیچھا کیا، وہ اور بھی تیز بھاگ گیا اور دھیرے دھیرے وہ گم ہونے لگا جیسے وہ ہوا میں ختم ہو گیا ہو۔ اور پھر وہی کہانی اگلی صبح ایک اور گیس اٹیک کرتا ہے، اس بار ایک اور شخص پر۔ اس نے بتایا کہ پیرالائز کے دوران اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں ہے، وہ سن سکتا تھا لیکن دیکھ نہیں سکتا تھا اور اس کے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میڈیا نے اسے ایک نام دیا، دی میڈ گیسر۔ جیسے ہی یہ نام لوگوں کو بتایا گیا تو خوف شہر میں اور بھی بڑھ گیا۔ کیونکہ جب کسی چیز کو نام مل جائے تو وہ اور ریئل لگتی ہے۔ شہر کے لوگ دو گروپ میں بٹ گئے۔ ایک گروپ یہ کہتا تھا یہ سب وہم ہے، ماس ہسٹریا کا، جبکہ دوسرے گروپ یہ کہتی تھی ہم سب ایک کرمنل کے ایکسپیریمنٹ کا حصہ ہے۔ اگر یہ ایک آدمی نہیں، اگر یہ ایک نیٹ ورک ہے، اگر یہ ٹریننگ چل رہا ہے، اگر یہ وار کے لیے ٹیسٹ ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کی وار چل رہی تھی، اگر ایکسپیریمنٹ چل رہے تھے، کیمیکل ویئر پر کام ہو رہا تھا اور مارٹن بالکل بیچ میں تھا۔ پولیس نے اوپیشلی کہا گیس کا کوئی سولڈ پروف نہیں ملا، لیکن پھر ایک آفیسر نے آف روڈ کہا ہم نے ایک جگہ گریس چلتی ہوئی دیکھی جیسے کسی کیمیکل سے۔ رپورٹ کبھی پبلک نہیں ہوئی۔ پھر اچانک سے اٹیک دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ لوگوں نے سوچا شاید وہ آدمی پکڑا گیا ہو، شاید بھاگ گیا ہو، شاید یہ جنگ ختم ہو گئی ہو۔ لیکن اصل سوال یہ تھا اگر پکڑا گیا تھا تو دکھایا کیوں نہیں، اگر بھاگ گیا تو پھر کبھی واپس کیوں نہیں آیا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ کسی بھی سسپیکٹ پر کیس نہیں چلا، کسی پر جرمانہ نہیں لگا، کسی کی تصویر نہیں ملی، لیکن صرف وکٹم کی یادیں۔ اور پھر شہر نے دھیرے دھیرے اس بات کو بلانا شروع کر دیا۔ لوگ آگے بڑھ گئے، زندگیاں چلتی رہی، لیکن رات کو جب ہوا تھوڑا ہیوی ہوتی اب بھی کچھ لوگ کھڑکیاں بند کر دیتے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کچھ چیزیں آفیشلی ختم نہیں ہوتی ہے، بس چپ ہو جاتے ہیں۔ اور جو چیز لوگوں نے نہیں سوچا تھا وہ اب سامنے آنے والی تھی، کیونکہ کچھ سال بعد ایسے کیس پھر رپورٹ ہوئے۔ سالوں بعد جب لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ صرف مارڈون کی پرانی کہانی بن چکی ہے، کچھ ایسی ہوا جو اس کیس کو دوبارہ زندہ کر گیا۔ امریکہ کے دوسرے شہروں سے بھی ایسے رپورٹ آنے لگی، وہی اسمیل، وہی گلا چلنا، وہی جسم کا سن ہو جانا۔ بس ایک فرق تھا، اس بات نے میڈ گیسر یوز نہیں ہوا کیونکہ لوگ پہلے ہی ڈر چکے تھے۔ کسی نے کہا یہ کاپی کیٹس ہے، کسی نے کہا یہ لوگ صرف پینک پھیلا رہے۔ لیکن جب کچھ ڈاکٹرز نے اولڈ مارٹون فائلز دیکھے انہوں نے ایک چیز نوٹ کی، سمپٹمز بالکل میچ کر رہا تھا، جیسے کوئی فارمولا ہو، جیسے کوئی چیز پہلے ٹیسٹ ہو چکی ہو اور اب کہانی اور یوز ہو رہی ہے۔ یہیں سے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ صرف ایک پاگل آدمی تھا تو اس کا طریقہ اتنا سائنٹیفک کیوں تھا؟ کیس کا پریشر، ڈوزے کی پیک کے ڈیوریشن، یہ چیزیں سڑک کے کرمنل کو نہیں آتی۔ کچھ ریسرچرز نے بعد میں یہ تھیوری دی کہ شاید اس وقت امریکہ اپنی ہی عوام پر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ کیمیکل ویئر کا خوف تھا، دشمن کے گیس کے اٹیک کا ڈر تھا۔ کیا مارڈون ایک ریہرسل تھا؟ لیکن اگر ایسا تھا تو پھر ویپٹنز کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اگر اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا پھر پولیس اتنی پاورلیس کیوں تھی؟ ایک ریٹائرڈ آفیسر نے مرنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کہا گیا کہ کچھ چیزیں رپورٹ مت کرو۔ اس نے نام نہیں لیا لیکن یہ ضرور کہا کہ ہم نے جو دیکھا وہ لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کہانی کا سب سے خوفناک حصہ یہ نہیں کہ گیس چوری گئی، بلکہ یہ ہے کہ کسی کو بھی سزا نہیں ملی، نہ کوئی اریسٹ ہوا، نہ کوئی آفیشیل ایکسپلینیشن، اور پھر یہ کیس بکنے چلا گیا۔ ماس ہسٹریا کے نام کے نیچے جیسے سب کچھ صرف لوگوں کے دماغ میں تھا، لیکن جو لوگ اس وقت ڈیٹ پر پیرالائز تھے وہ آج بھی کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ سوچو اگر تم اس رات اس کمرے میں ہوتے جب تمہاری سانس چل رہی تھی لیکن جسم تمہارا نہیں ہوتا، کیا تم بھی یہ کہتے تھے کہ یہ وہم تھا؟ اور سب سے ڈسٹربنگ بات ہے آج بھی اس جیسے گیس کمرشلی اویلیبل ہے، آج بھی کوئی چاہے تو وہی ایفیکٹ پیدا کر سکتا، بس تھوڑی سی نالج چاہیے۔ اس لیے میڈ گیسر کی کہانی صرف پاس نہیں بلکہ یہ ایک وارننگ ہے کہ جب دشمن نظر نہ آئے اور ہوا کو ویپن بنائے تو پھر کوئی بھی شہر سیف نہیں رہ سکتا۔ اور اب
یہ آخری سوال رہ جاتا ہے، اگر میٹ گیسر کبھی پکڑا نہیں گیا تو کیا وہ واقعی غائب ہو گیا یا پھر وہ صرف چپ ہو گیا؟ پھر جب ساری فائل بند ہو چکی تھی تب نیوز پیپر نے لکھنا چھوڑ دیا، جب مارٹون کے نام صرف ایک فوٹ نوٹ بن گیا، خاموشی آ گئی۔ لیکن یہ وہ خاموشی نہیں ہوتی جو سکون دیتی ہے، یہ وہی خاموشی ہوتی ہے جو سوال چھوڑ دیتی ہے۔ سوچو، اگر میٹ گیسر صرف ایک آدمی تھا تو اس نے کبھی کریڈٹ کیوں نہیں لیا؟ سیریل کرمنل اکثر چاہتے ہیں کہ دنیا ان کا نام جانے، وہ لیٹر بیچتا ہے، وہ سائن چھوڑتے ہیں، لیکن یہاں صرف گیس تھی اور پھر ہوا۔ اور اگر یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا تو پھر ریکارڈ کیوں غائب ہوا؟ 1940 میں امریکہ میں ہر چیز لکھی جاتی تھی، ہر چیز فائل ہوتی تھی، ہر چیز سٹیمپ ہوتی تھی، لیکن اس کیس میں صرف آدھی رپورٹ ہے اور باقی سب بلینک ہے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر کچھ پیجز پاڑ دیے۔ کچھ ہسٹوریئنز کہتے ہیں کہ اس وقت ایک ریلویز اور فیکٹریز کے قریب تھا، کیمیکل ٹرانسپورٹ ہوتا تھا، ملٹری سپلائی لائنز گزرتی تھی، جنگ کا دوران تھا۔ غلطیوں کو چھپایا جاتا ہے کہ سچ کبھی کبھی دشمن سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک اور پہلو بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میٹ گیسر ایک انسان ہی نہیں تھا، بس ایک پریشر تھی، جیسے کوئی چیز دیوار کے اس پار کھڑا ہو۔ اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ صرف ایک شیڈو تھا تو پولیس نے اسے چیس کیسے کیا؟ اور اگر پھر وہ ریئل تھا تو وہ پکڑا کیوں نہیں گیا؟ اس کہانی کا سب سے گہرا ہارر گیس نہیں تھا، یہ انسرٹینٹی ہے۔ انسان ان چیزوں سے زیادہ ڈرتی ہے جن کا چہرہ ہی نہ ہو۔ آج بھی مارٹون کے کچھ پرانے گھروں میں رہنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رات کو جب ہوا اچانک ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جب کمرے میں عجیب سی سمیل آتی ہے، وہ اپنی سانس روک لیتے ہیں کہ انہیں یاد ہے کہ پیرالائسس کبھی پہلے لمحے کیسے ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ سب ماس ہسٹری آتا، لیکن سائنس یہ ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ ایک ہی سمیل ایک ہی طرح سے اتنے لوگوں کو کیسے محسوس ہوئی۔ اور پھر سب سے ڈسٹربنگ بات، آج کے دور میں اس سے بھی زیادہ پاورفل گیسز موجود ہے۔ آج اگر کوئی چاہے تو میٹ گیسر سے زیادہ خوفناک بن سکتا ہے اور کوئی جان بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے یہ کہانی صرف 1944 کی نہیں ہے، آج کی بھی ہے، کیونکہ جب ہوا ہی ویپن بن جائے تو دروازے، تالے، دیواریں کسی کام کا نہیں رہتے۔ سوچو، اگر آج رات تم اپنی لائٹ بند کرو اور اچانک ہوا تھوڑی سی ہیوی لگے، کیا تم فوراً اٹھ کر بھاگ جاؤ گے یا تم بھی اسی میٹ پر اسی طرح بے حرکت پڑے رہو گے؟ میٹ گیسر کا نام کبھی کسی نے نہیں جانا، اس کا چہرہ کبھی کسی نے کلیئر نہیں دیکھا، اس کی سزا کبھی کسی نے نہیں دیکھی، بس وکٹم تھے اور ان کی یادیں۔ اور شاید یہ کہانی اسی لیے کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب کسی جرم کا انجام نہ ہو تو وہ جرم صرف ہسٹری نہیں بنتا بلکہ وہ وارننگ بنتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔